کبھی کبھی غربت سے پریشان نہ ہوا کریں۔ غربت کا ایک اپنا مزہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے فقیروں میں اٹھانا۔ مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک گاؤں تھا، اس میں ایک غریب حجام رہا کرتا تھا، اور وہ ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کے لوگوں کی حجامت کرتا، اور مشکل سے اس کا گزارا ہو رہا تھا۔ اس کے پاس رہنے کو گھر بھی نہ تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، صرف ایک چادر اور ایک تکیہ، اسی کا وہ مالک تھا۔ جب رات ہوتی تو وہ ایک بند سکول کے باہر چادر بچھاتا، تکیہ رکھتا اور سو جاتا۔ ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و غل دیکھا، اور وہ اٹھا اور سکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑھ گیا، چادر بچھائی اور اسی ٹینکی والی دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ لوگ اپنا سامان، گھر کی قیمتی اشیاء، کوئی نقدی لے کر بھاگ رہا ہے، کوئی زیور، کوئی بکریاں، تو کوئی کچھ قیمتی اشیاء۔ اور اسی دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا۔ اس نے سونے کے زیور، پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا، اوئے ہماری ہر چیز اجڑ گئی اور تو یہاں پہ سکون سے لیٹا ہوا ہے۔ تو یہ سن کر نائی بولا، لالے آج جیتے غربت دی چس آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، جب قیامت کا دن ہوگا، روز محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا کہ جب تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا، 2 وقت کی روٹی، کپڑا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، بس، اور ایک طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ پلازے، دکانیں، فیکٹریاں، گاڑیاں، بنگلے، سونا اور زیورات، ملازم، پیسہ، حلال حرام، عیش و آرام، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، اتنی چیزوں کا حساب و کتاب دیتے ہوئے پسینے سے شرابور وہ امیر جب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، تب شاید اسی نائی کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ کر چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور دل میں کہہ رہے ہوں گے، آج جیتے غربت دی چس آئیے۔